السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ دو نوجوان ایک بندے نو پکڑ کے لے آئے اور عرض کر دیں کہ امیر المومنین اس بندے نے ساڑے باپ نو قتل کیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو پوچھا تو عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین میں اپنے کھیت دے وچ اپنے جانور لے کے کھڑا ہا، انہاں دا باپ اپنے اونٹ تے سوار ہا اور او بار بار اپنا اونٹ لے کے میرے کھیتاں وچ آ رہا اور میرے بار بار منع کرن دے باوجود جدو وہ واپس نہیں جا رہا ہا تو میں ایک پتھر چاں کے اونٹ نو مارا اور وہ پتھر جا کے لگا انہاں دے والد نو اور وہ موقع تے فوت ہو گیا۔ امیر المومنین میں قصدن اس نو نہیں مارا، میرا ارادہ بالکل اس نو مارن دا نہیں آ، لیکن میرے ہتھوں مر گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوانہ دی طرف ویکھا اور پوچھا کہ تہاڈا کی مطالبہ ہن تسی کی چاہندے نے؟ تو عرض کر دیں کہ امیر المومنین ایسی قصاص چاہنے ہیں، ایسی چاہنے ہیں کہ اس نو ساڈے والد دے بدلے قتل کیتا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے دے کولوں پوچھا کہ تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ اس نے اپنے بارے دسا کہ میں ایک صحرا دے رہن والا ہاں، دور دراز جگہ تے میرا گھر ہے اور اس جگہ تے میں بالکل اجنبی ہے تے مینوں کوئی جاندا کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو کچھ کہنا چاہویں، ہن تینوں قصاص دے بدلے قتل کیتا جانا ہے، لہذا ہن تو دس تو تیری کوئی آخری خواہش ہوئے تو کوئی گل کرنا چاہتا ہوں۔ تو عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین مینوں 3 دنوں دی مہلت دیتی جاوے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہلت اس طرح کی مہلت ہو سکتی ہے، یا تو تیری کوئی ضمانت دے وے، بندہ تینوں جاندا کونی ہے، تیرے قبیلے دا پتہ کوئی نہیں کسی نو، تیرے نا تو کوئی واقف کوئی نہیں ہے، تے تیری ضمانت کون دے سی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جڑے اتھے بیٹھے ہیں وہ سارے ایک گل سنتے حیران اور ششدر ہے۔ ہن او نوجوان مسافر بڑا پریشان ہے کہ میری ضمانت کون دے وے، اور میرا واپس جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں کچھ امانتاں لوگاں دیاں واپس کرنی ہیں، اس سے علاوہ میں اپنے بیوی بچے نو دسنا ہے کہ مینوں قتل کیتا جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ میں انہوں نے جا کے پیغام دیواں، اطلاع دیواں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نوجواناں دی طرف ویکھا، انہاں کہ جی نہیں، اسی تے قتل دے بدلے قتل چاہنے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میاں ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی بندہ تیری ضمانت دیندا ہے تو ٹھیک ہے چلا جا، ورنہ تینوں قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا۔ اس نے ان صحابہ دی طرف ویکھا کہ کوئی ایسا بندہ مل جاوے، کوئی ایسا چہرہ مل جاوے جڑا آشنا ہوئے، جڑا ویکھیا ہوئے، لیکن ایسا کوئی نظر نہ آیا۔ چلدے چلدے اس دی نظر ٹھہری جا کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف ویکھ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین اے بزرگ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف صحابہ نے ویکھا، حضرت فاروق اعظم نے ویکھا کہ تسی انہوں جان دے جے؟ وکھن لگا جی نہیں جاندا، یہ تھوڑی ضمانت منگدا پیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کر دیں کہ امیر المومنین اس نو میری ضمانت تے جان دیو۔ آپ نے پوچھا کہ جان دے ہو اس ضمانت دے بدلے اگر واپس نہ آیا تو تھانوں قتل کیتا جائے گا، گردن اڑا دیتی جائے گی تھوڑی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں کہ حضور میں نو پتہ ہے، فرمایا کہ پھر بھی ویکھ لو، سوچ لو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اس نو میری ضمانت تے جان دے دیو 3 دنوں دی مہلت، اگر یہ تیسرے دن شام تک نہ آوے اس دی جگہ تسی مینوں قتل کر دینا۔ محفل برخاست ہوگی، اس نوجوان نو چھٹی مل گئی 3 دنوں دی، وہ چلا گیا۔
تیسرے دن جدو عصر دی نماز ادا کر لئی، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، نوجوان بھی آ گئے جنہوں نے اپنے باپ دے قتل دا بدلہ لینا ہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ ہن دن ڈھلدا جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن وہ نوجوان دا جے کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لوگ گلاں کر رہے ہیں کہ بس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بلا وجہ قتل کیتے جان گے۔ ایک بندے نو جان دے ہی نہیں، ایک بندے نال کوئی پہچان ہی نہیں، یہ وہ ضمانت دے بیٹھے، وہ نکل گیا بس۔ ہن دوبارہ کون آندا ہے اور انہوں پتہ ہوئے کہ میں جا کے قتل کیتے جانا ہے، تو کون ہو سکتا ہے کہ اس طرح دوبارہ واپس پلٹ کے آ جاوے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے آپ نال زیادتی کی تھی، انہوں نے ضمانت نہیں سی دینی چاہیے۔ اس طرح دے لوگ گلاں کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھا کہ ابو ذر، بندہ جے نہیں آیا، تھانوں پتہ ہے نا کہ تساں دی ضمانت دیتی ہے اور اس دے بدلے تھانوں قتل کیتا جائے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردن کہ حضور مینوں پتہ ہے، لیکن تھوڑی دیر ہور انتظار کر لو، اگر وہ نہیں آندا تے پھر میری گردن تیار ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد سورج بھی غروب ہو رہا، ایک پاسوں دھوڑ اڈن دے اثرات معلوم ہوئے، پتہ لگا کہ جیویں دوروں کو دوڑدا ہویا آ رہی ہے۔ لوگوں نے ویکھا، لوگ اکٹھ ہو گیا، لوگوں نے جگہ دیتی، ایک بندہ آیا پسینے دے نال شرابور ڈگدا ڈھاندا اور سا اس نو چڑھا ہویا اور آ کے اس مجمع دے وچ دھڑم کر کے آ ڈگا۔ لوگوں نے جدو ویکھا کہ اے وہی بندہ جڑا 3 دن پہلے مہلت لے کے گیا ہا اور اج اپنی گردن پیش کرن واسطے آ گیا۔ جدو اس دا تھوڑا جہا سا بحال ہویا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اودے کول پوچھا کہ اے بندے، اگر تو نہ آندا پھر کہڑا تیرا کسی نے تینوں بھال لینا ہا؟ کون جاندا تینوں؟ تیرے کسی نو، تیرے قبیلے دا، تیرے خاندان دا، تیرے نام دا کسی نو نہیں پتا۔ اگر تو نہ بھی آ تے پھر کہڑا تینوں کسی نے تلاش کر لینا ہا؟ آکھن لگا کہ امیر المومنین، اگر میں واپس نہ آندا تو لوگوں نے گلاں کرنی آئیاں، اپنے عہد دی پاسداری کرن والے لوگ ختم ہو گئے۔ میں تو اپنا عہد پورا کرن واسطے آیا تاکہ لوگوں دا عہد جیسے مقدس چیز تو اعتبار نہ اٹھ جائے۔ جو میں وعدہ کیتا ہے میں وفا کرن واسطے آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری دے کولوں پوچھا کہ تسا اس نوجوان دی ضمانت کیوں دے دیتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس واسطے ضمانت دیتی کہ اس نوجوان نے پورے مجمع دے وچوں میرا انتخاب کیتا، اور اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو کے اس وقت اس بندے دی ضمانت نہ دیندا تو لوگوں نے گلاں کرنی کہ لوگوں دے دلاں دے وچوں رحم ختم ہو گیا ہے، ہمدردی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نوجواناں دی طرف ویکھا، ہن دسو تھوڑی کی صلاح ہے، تسی کی چاہندے جے؟ تو عرض کردے ہیں کہ امیر المومنین، اس بندے دی سچائی دی وجہ تو ایسی اس نو اپنے باپ دا خون معاف کرنے، اور اس طرح اس نوجوان نو وہ خون معاف کر دیتا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے مقدس، پاکیزہ اور محبت والے لوگ ہیں۔ اتنی ہمدردی، اتنا احساس انہاں لوگاں دے وچ آ۔ اج دا مسلمان ان ساری چیزاں تو محروم ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا خلوص، ہمدردی، پیار، ایمان، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے۔ چینل تے سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں، مہربانی کر کے چینل نو سبسکرائب کر لو۔ ویڈیو پسند آئی تو اس نو لائک شیئر کر دیتا کرو اور اپنی رائے دا اظہار کمنٹ دے وچ ضرور کریا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔